الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم عزیزان ملت، ہمارے سامنے جو مہینہ گزر رہا ہے یہ اسلامی مہینوں کا سب سے پہلا مہینہ ہے۔ یہ سال پر سال کیوں بدلتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے یہ نظام کیوں قائم کیا ہے؟ اس پر غور کرنا چاہیے اور غور کرتے ہوئے اپنے آپ میں تبدیلی لانا چاہیے، اپنی زندگی کا رخ بدلنا چاہیے۔ ایک ہی رخ پر، ایک ہی نہج پر زندگی گزارنا نہیں ہے، بلکہ ہر اعتبار سے ترقی ہونا چاہیے۔ جیسے دنیا میں انسان دنیا کی زندگی کی ترقی چاہتا ہے، ایک مکان کی جگہ 2 مکان، ایک کمپنی کی جگہ 2 کمپنیاں، ایسے دین کی ترقی، آخرت کی ترقی کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنے کتاب بخاری میں لکھا ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے۔ ایمان کیسے بڑھتا ہے؟ ایمانی اعمال سے بڑھتا ہے۔ ایمان کیسے گھٹتا ہے؟ گناہوں سے گھٹتا ہے۔ اور یہ سارا نظام اللہ تبارک و تعالی ایمان کی بدولت چلا رہے ہیں۔ جتنے کفار ہیں، مشرک ہیں، یہود و نصارہ ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ان کی وجہ سے یہ دنیا نہیں چل رہی، ان کی وجہ سے یہ دنیا کا نظام اللہ نہیں چلا رہا، بلکہ اللہ رب العزت یہ دنیا کا نظام آپ کی اور ہماری وجہ سے چلا رہا ہے، کہ چونکہ ہم ایمان والے، مومن ہیں، مسلمان ہیں۔ دنیا کا نظام خراب بھی ہوتا ہے تو ایمان والے کی خرابی کی وجہ سے ہوتا، اس کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا۔ آج ایمانی اعمال، نیک اعمال جس کو عمل صالح کہتے ہیں، ان میں کمی آ رہی ہے، گناہوں کی کثرت ہے۔ اور جب گناہ کثرت سے ہوں گے، یہی ہمارے گناہ ہمارے لیے اور پوری انسانیت کے لیے وبال کا ذریعہ بنیں گے۔
नहूसत का ज़रिया बने। जैसे नेक अमाल में असर है और उसके असर का फ़ायदा होता है, ऐसे ही गुनाहों से नुकसानात होते हैं और उससे नुकसान होता है। हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल किज़्बु यनकुसुर रिज़्क़, झूठ रिस्क को कम कर देता है। झूठ किसको कम कर देता है? रिस्क को कम कर देता है। हम कहते हैं झूठ नहीं बोलो, झूठ अगर हम नहीं कहेंगे तो हमारी तिजारत नहीं चलती, हमारा बिजनेस ही नहीं चलता। झूठ पर ही हमारा बिजनेस होता है, हमारी रोजी होती है, हमारी तरक्की होती है, हमें कामयाबी मिलती है। ये हमारा ख्याल है, ये हमारा तसव्वुर है, ये हमारी सोच है। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, झूठ बोलने से रिस्क में कमी आती है। सामने नजर आता है कि रिस्क बढ़ रहा है, हकीकत में वो घट रहा है। एक और हदीस में आता है, झूठ बोलना गुनाह है, गुनाह का वबाल रिस्क की नहूसत है, रिस्क में कमी आती है। नौमुस सुबहति यमनउर रिस्क, सुबह का सोना रिस्क को घटा देता। कितने मुसलमान हैं, जरा गिन कर हम बता सकते हैं कि मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ने वाली कौम कितनी है सुबह के वक्त। अब फिर हम रोना रोते हैं कि जब दुनिया हमारी वजह से चल रही है, सारा निज़ाम एक ईमान वाले की बदौलत तुम बता रहे हो, तो फिर हमारे रोजियों में कमी क्यों है, हमारी रोजियों क्यों घट रही है? उसकी वजह को भी हम सोचना चाहिए, उसका सबब भी हम जानना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, नौमुस सुबहति यमनउर रिस्क, सुबह का सोना रोजी को घटा देता है। ये गुनाह है सुबह का सोना। नमाज पढ़ना चाहिए। नमाज रिस्क को खींच कर लाता है, नमाज रोजी का सबब बनता है, नमाज अल्लाह के करीब करता है, नमाज जहन्नम से दूर करता है, नमाज शैतान के जितने उसकी चालाकियां हैं, चालबाजियां हैं, मोमिन को अल्लाह तबारक व तआला नमाज पढ़ने वाले से बचाते हैं, शैतान के शर से बचाते हैं। इसीलिए फरमाया, जो फजर की नमाज पढ़ता है उसको गाली मत दो। हदीस में है बात, फजर की नमाज पढ़ने वाले को क्या मत दो? गाली मत दो, उसे सताओ मत। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में माल गनीमत में गुलाम आए। माल गनीमत में क्या आए? गुलाम आए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, हमें गुलाम चाहिए, एक गुलाम जो है ये हमें चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इस गुलाम को ले लो, मैंने इसको नमाज पढ़ते हुए देखा। इस गुलाम को ले लो, मैंने इसको नमाज पढ़ते हुए देखा। तो मतलब यही है कि ये नमाज पढ़ने वाला है, तो इसकी वजह से आपके घर में बरकत आएगी, आपकी रोजी में बरकत आएगी, आपके काम में मदद मिलेगी, ताउन होगा, अल्लाह की तरफ से नुसरत होगी। तो झूठ भी रिस्क को रोकता है, सुबह का सोना भी रिस्क को घटा देता है। आज मुसलमान सबसे ज्यादा किसी चीज में परेशान है तो वो रोजी के सिलसिले में परेशान, वो रोजी के बारे में परेशान है। मैं इधर जाता हूं तो उधर भी मुझे जगह नहीं मिलती, मैं इधर जाता हूं तो इधर भी नहीं मिलती, मुझसे पहले सबके काम हो जाते हैं, मेरा नहीं होता। ये कुफ्फार और मुशरिकीन के काम होते हैं, हमारे नहीं होते।
یاد رکھو کفار و مشرکین کی وجہ سے دنیا کا نظام نہیں چلتا، بلکہ ہماری وجہ سے چلتا ہے، ایمان والے کی بدولت چلتا ہے۔ ہم میں کمی آ گئی تو اللہ کے نظام میں تبدیلی آ جاتی ہے، بدلاؤ آ جاتا ہے۔ ہم میں اگر درستگی آ گئی تو اللہ کے نظام میں درستگی آ جاتی ہے۔ اللہ اپنا نظام صحیح فرماتا ہے۔ تو گناہ کی کثرت ہو رہی ہے۔ اب جب سال کا آغاز ہے تو ہمیں یہ ارادہ کرنا چاہیے، ہمیں اللہ سے، اللہ کے سامنے یہ عزم کرنا چاہیے کہ میں اب گناہ نہیں کروں گا۔ اب میری آگے کی زندگی توبہ استغفار سے اللہ کے احکام کے تابعداری میں ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہوگی۔ 60 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، پھر بھی ہم اللہ کی طرف نہیں آئے تو کب آئیں گے؟ کیا کوئی فرشتہ ہمیں آئے گا جو ہمیں اللہ کے گھر کو پہنچائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ فرشتہ آئے گا تو صرف ایک ہی صورت میں آئے گا، یا تو ہمیں دنیا سے لے جانے کے لیے آئے گا، ہمارے کام میں ہمیں کمپنی میں لے جا کر پہنچائے، ہمیں دکان پر لے جا کر پہنچائے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو اس فرشتے کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کا رخ بدلیں، اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ سوچیں، ماں کے پیٹ سے لے کر اتنی عمر ہو گئی، میں نے ایک دن بھی میرا ایسا گزرا ہے کہ جس دن میں اللہ کی نافرمانی نہ کیا ہوں، ایک دن بھی۔ 40 سال میں کوئی ایسا دن ہے جس میں ایک بھی اللہ کی نافرمانی نہ ہوئی ہو؟ کوئی رات ایسی ہے جس میں ایک بھی اللہ کی نافرمانی نہ ہوئی ہو؟ اگر ایسا ہے تو یہ رات اور یہ دن، اس کو ہم وسیلہ اور ذریعہ بنا کر اللہ کی رحمت کو اپنی طرف ہم متوجہ کر سکتے ہیں۔ ہماری نجات کا ذریعہ وہ دن، وہ رات بن سکتی ہے۔ جب وہ دن ہی نہیں ہے، وہ رات ہی نہیں ہے، وہ گھڑی ہی نہیں ہے، تو ہم کس امید پر اللہ کی ذات سے نجات کی توقع رکھتے ہیں؟ اس لیے گناہوں کی نحوست سے ہمارے تمام کاموں میں اونچ نیچ ہوتی ہے، ہمارے تمام کاموں میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اللہ کی نافرمانی سے۔ اسی لیے فرمایا گناہ میں نحوست ہے، بدبو ہے۔ جو آدمی کثرت سے گناہ کرتا ہے اس کے پاس سے بدبو آتی ہے۔ حدیث میں خود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جھوٹ بولتا ہے فرشتے اس سے 1 میل دور بھاگتے، جس کے پاس فرشتے ہی نہ ہو اس سے دور بھاگے۔ اب بتاؤ اس سے کیا اچھی امید رکھ سکتے ہیں؟ گناہ جب انسان کرتا ہے تو فرشتے ہٹ جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ زنا کرتا ہے تو فرشتے جو کرامن کاتبین ہیں، جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں فرشتے، وہ تمام فرشتے ہٹ جاتے ہیں گناہ کرتے ہیں۔ جیسے ہی گناہ سے ہٹ جاتا ہے تو پھر فرشتے لوٹ کر آتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اس لمحے میں موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ شراب پی رہا ہے، فرشتے نہیں رہتے۔ دھوکہ دیتا ہے، نہیں رہتے میرے دوستو۔ اس لیے اس میں بدبو ہے، فرشتوں سے دوری ہے، نحوست ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا، اس کی نحوست 40 گھروں تک پھیلتی ہے۔
10 گھر آگے سے، 10 گھر پیچھے سے، 10 گھر دائیں سے، 10 گھر بائیں سے۔ اب ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، ہم نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے دوسروں کے گھر کی برکت بھی چھین لیتے ہیں، دوسروں کے گھروں کی نحوست کا ذریعہ بھی ہم بنتے ہیں۔ 40 گھروں میں برکت نہیں رہتی ایک بے نمازی کی وجہ سے۔ بتاؤ، گھر میں پورے بے نمازی ہوں، ماں بھی بے نمازی، بیٹی بھی بے نمازی، شوہر بھی بے نمازی، داماد بھی بے نمازی، صرف مال دیکھا جاتا ہے، دینداری نہیں دیکھی جاتی، ایمانداری نہیں دیکھی جاتی۔ محبت کہاں سے آئے گی؟ مال کی محبت سے میرے دوستو محبتیں پیدا نہیں ہوتی۔ دینداری ایمانداری ہوگی تو رشتہ داری میں محبت آتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے رشتہ ناتا توڑنے والا جنت کی بو بھی نہیں سونگے گا، جنت میں داخل بھی نہیں ہو سکے گا۔ اتنا بڑا گناہ ہے رشتہ ناتا۔ ہم اپنی ذات کی وجہ سے، ہمارے اپنے تھوڑے سے فائدے کی وجہ سے ہم اپنے بھائی کا نقصان کرتے ہیں، اپنی بہن کا نقصان کرتے ہیں، اپنی خالہ کا نقصان کرتے ہیں، اپنے بڑے خالو کا نقصان کرتے ہیں، اور ان میں دراڑیں ڈالتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں نے بہت بڑا کام کر دیا۔ یاد رکھو یہ اللہ کی نگاہوں میں گر گیا، اللہ کی نظروں میں گر گیا۔ کتنا نماز پڑھ لو، کتنا تہجد پڑھ لو، کوئی قبول نہیں ہوتا جو آدمی رشتہ ناتا توڑتا۔ حج پہ حج کر لو، سب سے خبیث اور سب سے بدترین عمل ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام قحط سالی آ گئی، یعنی کھیتیں سب سوکھ چکی ہیں، نالوں میں پانی ختم ہو چکا ہے، رزق کی فراوانی نہیں ہے، پرندے بلبلا رہے ہیں، لوگ ترس رہے ہیں کھانے کو۔ تو آپ سب کو لے کر پہاڑ پر گئے، جا کر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ بارش برسا دے۔ تو اللہ نے کہا تم میں کوئی ایک آدمی ایسا ہے جس نے اپنے رشتہ داروں سے اپنا ناتا توڑا ہے، رشتہ ناتا توڑنے والا ہے، وہ توبہ کر لے گا یا اس کو آپ اپنی مجلس سے ہٹا دیں گے تو ہم فوراً بارش برسائیں۔ تو اللہ کی رحمت اس عمل سے رک جاتی ہے، اس نحوست سے اللہ کی عمل رک جاتی ہے۔ تو بتاؤ ہم کتنے ایسے ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، پھر لوگوں کو جا کر سنا کر ان کو بھی کہتے ہیں میں نے ایسا کیا، میں نے ایک خاندان۔ تم نے نہیں کیا، تم نے تو شیطان کا کام کیا، یہ کام شیطان کا۔ عزیز دوستو، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ غالباً ایک مرتبہ آپ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، دعا کرنا چاہ رہے تھے۔ آپ نے خود کہا ہماری مجلس میں وہ آدمی اٹھ کر چلا جائے جو رشتہ ناتا توڑتا ہے، وہ آدمی اٹھ کر چلا جائے، اس لیے کہ ہم اللہ کی رحمت کو لینے والے ہیں، اللہ کی رحمت کو کھینچنے والے ہیں۔ اس آدمی کی وجہ سے اللہ کی رحمت رک جاتی ہے۔ آپ نے اٹھا کر بھیجا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے، خوش ہونے کی چیز نہیں میرے دوستو، اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں، اپنی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں۔ جوڑنے پر اللہ خوش ہوتے ہیں، صلح کرنے پر اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ کے نبی خوش ہوتے ہیں۔ نماز کا وقت ہو چکا ہے،
صحابہ انتظار کر رہے ہیں، وقت نکلتا چلا جا رہا ہے، صحابہ انتظار میں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، نماز پڑھائیں گے، وقت نکلتا چلا جا رہا ہے، انتظار میں انتظار۔ اچانک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دیر ہو گئی؟ آپ نے فرمایا دو خاندانوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، میں ان کو جوڑنے صلح کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، اس میں تاخیر ہو گئی۔ نماز کی تاخیر کو آپ نے مناسب تاخیر کرنا، آپ اس کو گوارا کر لیے، لیکن دو خاندانوں کے درمیان جو جھگڑا ہوا تھا اس کو صلح کرنے کے لیے آپ کتنا پیش رفت کیے، کتنی پیش قدمی کیے۔ غور کریں میرے دوستو، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو امت مسلمہ میں نقصان پیدا کر رہی ہیں، جو امت مسلمہ کے زوال کا سبب بن رہی ہیں، جو امت مسلمہ کے لیے عزت اور ذلیل و رسوا ہونے کا سبب بن رہی ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں ہم تہجد پڑھنا تھا، نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم بڑی بڑی تسبیحیں کرنا تھا، ہم نہیں کر رہے ہیں، ہم بڑا بڑا روپیہ خرچ کرنا تھا، ہم نہیں کر رہے ہیں، اس وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں میرے دوستو، یہ جو گھریلو معاملات ہیں، یہ جو ہمارے بندوں کے آپسی جو معاملات ہیں، یہ جب تک صحیح نہیں ہوں گے اللہ رب العزت اپنا نظام صحیح نہیں کریں گے۔ اس لیے وقت کا پتہ نہیں ہے، توبہ استغفار ضروری ہے، توبہ استغفار ضروری ہے میرے دوستو۔ جو آدمی گناہوں سے توبہ کرتا ہے، گناہ کی کثرت انسان کے روزی میں فرق لاتی ہے، انسان کی طبیعت میں فرق لاتی ہے۔ ایک ایمان والے کی ہر چیز میں گناہوں کی کثرت خرابی پیدا کرتی ہے، تو مومن اور مسلمان کو چاہیے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اپنے گناہوں سے توبہ۔ اے اللہ، میں نے جو کام اب تک کیے ہیں ان سے توبہ کرتا۔ توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے مسجد میں توبہ کی، باہر جا کر پھر وہی کام کیا نہیں ہے، سچی توبہ ہونی چاہیے، اور اس توبہ پر بھی اللہ سے یہ مانگنا چاہیے کہ اے اللہ مجھے اس توبہ پر قائم رکھ۔ میں نے جو توبہ کی ہے، میرا کام تو توبہ کرنا تھا، لیکن میں انسان ہوں، میرے ساتھ نفس ہے، شیطان ہے، اور میں دھوکے میں آ سکتا ہوں، لیکن یہ نفس اور یہ شیطان تیرے قبضے میں ہے، اور اگر تو مجھ سے ان دونوں سے حفاظت چاہتا ہے تو حفاظت میں لا سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے۔ آپ ملکہ کے گھر میں ہیں، ملکہ آپ کے حسن پر فریفتہ ہو گئی، عاشق بن گئی، دل میں بری نیت پیدا ہو گئی، اور اس نیت کا اظہار بھی کر بیٹھی کہ تو مجھ سے فلاں کام کر لے، اظہار بھی کر بیٹھی۔ اب اظہار ہی نہیں، اس کی تیاری بھی کر بیٹھی، دروازوں پر دروازے بند کرتے چلے گئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، آپ نے یہ لفظ کہا میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ نے اس لفظ پر آپ کی حفاظت فرمائی، آپ دوڑنے لگے تو بڑے بڑے تالوں والے محل کے دروازے، ایسے دروازے نہیں ہیں جو ایک پاؤں مارنے پر ٹوٹ جائیں، وہ تو محل کے بڑے بڑے دروازے جو ہاتھیوں کے کھولنے پر بھی نہیں کھل پاتے، ہاتھیوں کے اٹھانے پر بھی نہیں اٹھ پاتے، ایسے دروازے۔ جب اللہ سے آپ نے پناہ مانگی، اس کے بعد آپ آگے بڑھتے گئے، دروازے کھلتے چلے گئے۔ یہ کون سا نظام ہے؟ یہ اللہ سے حفاظت مانگنے پر اللہ کی مدد ہے میرے دوست۔
گناہ کا موقع ہے اس پر یہ اللہ سے حفاظت چاہتے ہیں. ہمیں موقع نہیں ہے، موقع پیدا کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. اب حفاظت تو بہت دور کی بات، ہمیں موقع نہیں ہے، موقع نہیں ملتا تو ہم طاق میں رہتے ہیں، سوچ میں رہتے ہیں اور فکر میں رہتے ہیں کہ موقع کیسے تلاش کیا جائے. اب جب موقع تلاش کرنے کے بعد پناہ مانگے، نہیں میرے دوستو، موقع رہنے کے بعد بھی پناہ مانگنا یہ سب سے بڑے ایمان کی مضبوطی اور یقین کی مضبوطی ہے. حضرت ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں جن کا نام خواجہ مشکی رحمت اللہ علیہ. نام ہی کیا ہے؟ خواجہ مشکی رحمت اللہ علیہ. ان کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی. کس کی خوشبو آتی تھی؟ میں نے پہلے کہا گناہوں سے بدبو آتی ہے، گناہوں کی نحوست سے آدمی کے تمام چیزوں پر اثر ہوتا ہے، لیکن جب نیک عمل کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، اس سے خوشبو آتی. تو خواجہ مشکی رحمت اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، ان کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی. مشک بہت عطروں میں، خوشبوؤں میں سب سے بڑی خوشبو والی چیز ہے. تو ان سے پوچھا گیا آپ مشک لگاتے ہیں، آپ کے جسم سے خوشبو مشک کی آتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں کچھ نہیں لگاتا. تو پھر آپ کے جسم سے ایسی خوشبو کیوں آتی ہے؟ تو وہ کہنے لگے ایک راز کی بات ہے، میں اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا ہوں جو میرے اور میرے رب کے درمیان ہے. لیکن ان کا ایک شاگرد تھا جو پیچھے پڑ گیا. نہیں، آپ بتانا ہی چاہیے کہ یہ خوشبو کیسی آتی. وہ کہنے لگے، چونکہ وہ ایک نوجوان تھے، خوبصورت تھے، ایک اپنے گھر کی جو گلی سے گزرتے تھے، اس گلی میں ایک گھر تھا. میں جب گزر رہا تھا اس گھر کے پاس ایک بڑھیا بڑی کھڑی ہوئی تھی، اس لیے کہ بوڑھے لوگ، بوڑھیاں بڑی فتنے کی ہوتی ہیں. یہی خاندانوں میں سب سے پہلے کیا کرتی ہیں؟ جوڑتی بھی یہی ہیں، توڑتی بھی یہی ہے. بوڑھیوں کے شر سے اللہ حفاظت فرمانا. تو ایک بڑھیا کھڑی ہوئی تھی. تو وہ بڑھیا جب حضرت گزر رہے تھے تو ان کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی یہ جو گھر ہے، اس گھر میں ایک عورت بیمار ہے، آپ اللہ کے ولی ہیں اور بڑے اچھے معلوم ہوتے ہیں، کوئی دعا وغیرہ ان کو دم کر دیجئے تاکہ آپ کی دعا سے وہ کیا ہو جائے، اچھی ہو جائے، آپ کو ثواب بھی ملے گا. تو وہ کہنے لگے ٹھیک ہے. تو گھر کے اندر داخل ہوئے تو بڑھیا وہاں سے سرک گئی اور باہر سے دروازہ لگا دی، اندر یہ چلے گئے. تو دیکھتے کیا ہیں کہ پلنگ بچھا ہوا ہے، اس پر خوبصورت ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے. وہ کہنے لگی آپ کو دیکھ کر میں ایک مدت سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں کہ ہمارے محلے میں آپ جیسا خوبصورت نوجوان کوئی نہیں ہے. میرا دل ہمیشہ یہی چاہتا ہے جب گزرتے ہیں تو میں آپ سے اپنی بری خواہش پوری کروں. وہ کہنے لگے کہ میں ایسا کام نہیں کر سکتا ہوں، میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا ہوں. وہ کہنے لگی دروازہ بند ہو چکا ہے، اگر آپ اس پر تیار نہیں ہوئے تو میں پورے محلے میں ہنگامہ بچا دوں گی، میں پورے محلے میں آگ لگا دوں گی کہ اس آدمی نے میرے ساتھ برائی کا کام کیا ہے. اب آ جاؤ ورنہ اپنی ذلت اور اپنی عزت کی لاج رکھ لو. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے راستہ بتاؤ آپ کے گھر میں جہاں استنجا اور بیت الخلا کیا جاتا ہے. انہوں نے کہا، وہ عورت کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، اپنی ضرورت سے تم فارغ ہو جانا، یہ جو فلاں دیوار ہے اس کے پیچھے استنجا خانہ ہے، جا کر وہاں فارغ ہو جاؤ.
آج کی طرح نہیں تھے پہلے کے استنجا خانے، ہمارے بچپن تک بھی نہیں تھے۔ مہتر آتا اس کو کیا کرتا، چھبی میں یا ٹوکری میں کیا ہے پوری غلاظت لے جاتا تھا، اس کو مہتر کہتے تھے۔ ایسے اس زمانے میں بھی غلاظت ایسی ہی باقی رہتی تھی، تو وہ گئے اور جا کر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اس گناہ سے بچنے کے لیے، اللہ کو ناراضی سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے اس غلاظت کو اپنے بدن پر ملنا شروع کر دیا، پورے بدن پر۔ اب اس کے پاس پورے بدن پر مل کر اس عورت کے پاس آئی تو عورت کہنے لگی کہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، پہلے میرے گھر سے نکل۔ اس کو بھگا دیا۔ اور یہ کیوں کیا؟ گناہ کا موقع ہے اور ساری چیزیں ساتھ دینے والی ہیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے آپ کو گناہ سے بچنے کی حفاظت کی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دریا میں گئے، پانی نہا لیے، اور جیسے ہی نہا کر واپس جب جانے لگے تو ان کے جسم سے مشک کی خوشبو آنے لگی، گندگی کو لگا لیا۔ اور گناہ سے بچنے کے لیے انہوں نے اس طرح کیا تو اللہ نے ان کے اس عمل سے ایسا خوش ہوا کہ ناپاکی کو پاکی میں بدل دیا، ناپاکی کو خوشبو میں بدل دیا۔ میرے دوستو، آج ہم گناہ کے ہمارے ہاتھ میں، ہمارے جیب میں، جب چاہے ہم کیا ہے تنہائی میں گناہوں کو دیکھ سکتے ہیں، گناہوں پر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے آج کے اس دور کے اندر میرے دوستو، بڑا سا بڑا آدمی تہجد گزار بھی کیوں نہ ہو، موبائل سے بچ نہیں سکتا، اتنا بڑا فتنہ ہے۔ ایک لمحہ بھی ہم نہیں بچ سکتے۔ کوئی بھی اپنے آپ کو پاک پوتر نہیں کہہ سکتا جس کے ہاتھ میں موبائل ہو۔ جس کے ہاتھ میں موبائل ہو وہ اپنے آپ کو پاک پوتر نہیں کہہ سکتا۔ اس کا کام اللہ جانتے ہیں اور وہ جانتا ہے۔ آج اسی موبائل اور گناہوں کی وجہ سے ہمارے تمام حالات میں خرابیاں ہیں میرے دوستو۔ اب ان خرابیوں کو دور کرنا ہے تو ہمارے حضرات علماء فرماتے ہیں کہ اس کا واحد علاج استغفار ہے۔ اس کا واحد علاج کیا ہے؟ استغفار ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اتنا نہ آئے تو کم از کم اتنا تو کہہ لے، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ۔ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہماری زبان کثرت سے استغفار ہوتا رہے گا، ہم گناہ بھی رہیں، گناہ مٹنے کا سامان بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ گناہوں کا تریاق، بیماری کا علاج استغفار ہے، توبہ ہے میرے دوست۔ آج امت کے لیے سب سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ استغفار کی ضرورت ہے۔ تمام چیزوں میں استغفار، اور یہ استغفار اس کی اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے، اتنی تاثیر رکھی ہے، یہ اللہ کی رحمت کو کھینچ کر لاتی ہے، یہ اللہ سے قریب کرتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ اس کا پلڑا بھاری ہوگا جس کا دنیا کی زندگی میں استغفار کی کثرت ہوگی، استغفار کی کثرت ہوگی۔ اور استغفار کی کثرت رزق کو کھینچ کر لاتی ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں، بڑے ولی ہیں، ساری نسبتیں اولیاء اللہ کی ان کی طرف جا کر کیا ہے ختم ہوتی ہیں۔ ایسے بڑے اللہ کے ولی حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ، آپ کے پاس ایک آدمی شکایت لے کر آتا ہے کہ حضرت میرے گھر میرے اولاد نہیں ہے،
آپ میرے لیے کوئی وظیفہ بتائیے کہ مجھے اولاد ہو جائے۔ آپ نے کہا استغفار کرو۔ ایک آدمی آیا سوال لے کر، شکایت کیا کہ حضرت میرا مال ہمیشہ میں محنت کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، جدوجہد کرتا ہوں، اس کے باوجود بھی میں ٹک نہیں پاتا، میری مال میں کمی پیدا ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے۔ آپ نے کہا استغفار پڑھو۔ پھر ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت میں ہمیشہ اپنے باغات میں پانی پہنچاتا ہوں، باغات کو سیراب کرتا ہوں، لیکن سب کے باوجود بھی میرے باغ میں پھل نہیں لگتے، میرے باغ میں پھول نہیں لگتے، آپ اس کے لیے وظیفہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ ایک نے کہا ہمارے بستی میں بارش ہی نہیں ہو رہی ہے، سال ہو گیا گزر گیا، بارش کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، آپ کوئی دعا بتا دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا استغفار کیجئے۔ تو قریب میں ایک شاگرد بیٹھا ہوا تھا، حضرت آج کیا کھا کر آ گئے آپ کون سا ایسا کام کر لیے کہ ہر ایک کو ایک ہی علاج دے رہے ہیں، ایک ہی دوا دے رہے ہیں؟ بچہ نہ ہے، استغفار کرو، مال میں برکت نہیں، استغفار کرو، باغ برابر نہیں ہے، استغفار کرو، بارش نہیں برس رہی، استغفار کرو۔ کیا بات ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت نے کہا میرے رب نے یہ علاج بتایا ہے، قرآن میں کھولو، اللہ کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اس آیت میں اللہ کہتا ہے جو کثرت سے استغفار کرتا ہے ہم آسمان سے بارش برساتے ہیں، جو کثرت سے استغفار توبہ کرتا ہے اللہ کے سامنے رجوع ہوتا ہے اور اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے۔ اگر اس کے پاس مال نہیں ہے تو ہم اسے مال دیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، جو بے اولاد ہے، در در کی ٹھوکریں کھایا اولاد کے لیے، فلاں پیر کے پاس گیا، فلاں درگاہ کے پاس گیا، فلاں بزرگ کے پاس گیا، فلاں مرشد کے پاس گیا، کسی نے کوئی دعا نہیں کی، کسی کی دعا کوئی کام نہیں آئی، کسی کی چادر کوئی کام نہیں آئی۔ اللہ نے کہا استغفار کی کثرت کرو، اللہ تمہیں اولاد سے بھی نوازیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغات پیدا کریں گے، ان باغات کو، ان پھلوں کو درست کریں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، نہریں اللہ جاری کریں گے۔ تمام نہریں سوکھے پڑ چکے ہیں، پانی کا قطرہ نہیں ہے، امت کے لیے حکم دیا گیا کہ تم استغفار کی کثرت کرو، تمہارے شہروں میں جتنی نہریں ہیں، جتنے نالے ہیں، ان سب کو ہم تمہارے استغفار کی برکت سے بھر دیں گے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے میرے دوستو، گناہوں کی کثرت تو ہے لیکن نیکیاں ہمارے پاس نہیں ہے۔ نیکی اگر ہم کرنا ہے توبہ کر کے استغفار کرو، اللہ کے احکام پر آ جاؤ، نماز پر آ جاؤ، مسجدوں کو آباد کرو۔ مسجدوں کو آباد کریں گے اللہ ہمیں آباد کریں گے، ہم مسجدوں کو نقصان کریں گے اللہ ہمارے گھروں کو نقصان کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت و نوافل سے فارغ نہیں ہوئے جلد سے جلد سنتیں ادا کریں۔
اس میں کیا نہیں ہے زلفا ریکارڈ کا